بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں صفی الدین اردبیلی کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، صفی الدین اردبیلی ایک شاعر صوفی استاد اور صوفی استاد تھے۔ وہ صوفی آقا زاہد گیلانی کے داماد اور روحانی وارث تھے، جن کے حکم پر انہوں نے صوفیہ کی اصلاح کی اور اس کا نام بدل کر صوفیہ رکھا، جس کی قیادت انہوں نے 1301 سے 1334 تک کی۔ ناظرین اکرام، صوفیہ خاندان کا نامی اجداد تھا، جس نے 1501 سے 1736 تک ایران پر حکومت کی۔ صفی 1252 میں اردبیل کے قصبے میں پیدا ہوا، جو آذربائیجان میں واقع ہے۔ یہ علاقہ جو ایران کے شمال مغربی حصے سے ملتا ہے، تب مغول حکومت کے تحت تھا۔ یہ قصبہ اس عرصے کے دوران ایک تجارتی مرکز بحیرہ قبرص کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ صفی کے والد کا نام امین الدین جبرائیل تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام دولتی تھا۔ یہ خاندان قرن نساد تھا۔ تعریف شدہ ہے، کہتی ہے کہ امین الدین جبرائیل کا انتقال اس وقت ہوا جب صفی 6 سال کے تھے، جبکہ حیاتی تبریزی کا بیان ہے کہ وہ 1216 میں پیدا ہوئے اور 1287 میں فوت ہوئے۔ زندگی تاریخ نگاری کے مطابق صفی اپنی پیدائش کے بعد سے ہی شہرت کے پابند تھے۔ بچپن میں اسے دین کی تعلیم دی گئی اور فرشتوں کے نظارے دکھائے اور ابدال اور اطاعت سے ملے۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو اسے کوئی ایسا مرشد نہ ملا جو اسے راضی کرے، اور اس طرح 20 سال کی عمر میں 1271 میں شیراز روانہ ہو گئے۔ وہاں اس نے شیخ نجیب الدین بزگوش سے ملاقات کرنی تھی، لیکن صفی کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کیپسن کے علاقے میں اپنی تلاش جاری رکھی، جہاں اس کی ملاقات 1276 میں حالیہ کرین کے گاؤں میں زاہد گیلانی سے ہوئی۔ وہاں وہ موخر الذاکر کا شاگرد بن گیا اور اس کے ساتھ قریبی تعلقات کا لطف اٹھایا۔ صفی کی شادی زاہد کی بیٹی بی بی فاطمہ سے ہوئی تھی، جبکہ زاہد کے بیٹے حاجی شمس الدین محمد کی شادی صفی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ صفی اور بی بی فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، محی الدین، صدار الدین، موسیٰ، جو بعد میں ان کا جانشین ہوا، اور ابو سعد صفی کو زاہد کی طرف سے زاہدیہ کے اگلے درجے کا مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد کی موت کے بعد وہ 1301 میں کامیاب ہوا۔ زاہدیہ کے لیے صفی کی جانشینی کو زاہدیہ کے خاندان اور بعد کے کچھ پیروکاروں کی طرف سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ صفی نے اس حکم کو صوفیہ کا نام دیا اور اس میں اصلاحات کا نفاذ شروع کیا۔ ایسے مقامی صوفی حکم سے ایک مذہبی تحریک میں تبدیل کر دیا، جس نے ایران، شام، ایشیا مائنر اور یہاں تک کہ سری لنکا تک پروپگنڈا پھیلایا۔ اس نے کافی حد تک سیاسی اثر و سوخ جمع کیا اور اپنے بیٹے صدر الدین موسیٰ کو اپنا وارث مقرر کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے پرعزم تھا۔ صفی کا انتقال 12 ستمبر 1334 کو ہوا، جہاں انہیں دفن کیا گیا۔ ناظرین اکرام، صفی الدین قرن نسر تھے۔ منور و سکی کے مطابق شیخ صفی الدین کے آباء و اجداد فیروز شاہ زرین کولا ایک امیر آدمی تھے، گیلان میں رہتے تھے، اور پھر کرات بادشاہوں نے اسے اردبیل اور اس کا انحصار دیا۔ ولادمیر منور سکی نے شیخ صفی الدین کے ان دعووں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ان کی اصلاحات علی ابن ابو
طالب سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بے یقینی کا اظہار کرتے ہیں۔ صفوت الصفا کے قدیم ترین نسخے کے ذریعے صفو خاندان کا مردانہ نسب یہ ہے کہ صفی الدین ابو الفتح اسحاق والد شیخ امین الدین جبرائیل، والد صلاح قطب الدین ابو بکر، والد صلاح الدین راشد، والد محمد الحافظ الکلام اللہ۔ شیخ صفی الدین کے سسر شیخ زاہد گیلانی کے نسب سے ملتا جاتا ہے، جن کا تعلق بھی خرسان کے سنجان سے تھا۔ ناظرین اکرام، صفی الدین کو شیخ زاہد گیلانی کے صوفی حکم زادیہ کو وراثت میں ملا، جسے بعد میں انہوں نے اپنی صوفیہ میں تبدیل کیا۔ زاہد گیلانی نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح بھی اپنے پسندیدہ شاگرد سے کیا۔ صفی الدین نے بدلے میں زاہد گیلانی کے دوسرے پیدا ہونے والے بیٹے کو پچھلی شادی سے ایک بیٹی دی۔ اگلے 170 سالوں میں صوفیہ اڈار نے سیاسی اور فوجی طاقت حاصل کی۔ آخرکار صوفی خاندان کی بنیاد پر منتخب ہوا، جس نے عظیم تر ایران کے کچھ حصوں پر کنٹرول قائم کیا اور خطے کی ایران شناخت کو دوبارہ قائم کیا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کے بعد پہلا مقامی خاندان بن گیا جس نے ایک قومی ریاست قائم کی، جسے سرکاری طور پر ایران کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر شاعری کی بات کریں تو صفی الدین نے پرانی تاتی کی آرانی بولی میں نظمیں لکھی ہیں۔ وہ فیروز شاہ زارین کولا کی 7ویں نسل کا تھا، جو ایک مقامی ایرانی معزز تھا۔ صفی الدین کی شاعری کے صرف چند اشعار جنہیں 232 کہا جاتا ہے باقی رہ گئے ہیں۔ پرانی تاتی اور فارسی میں لکھے گئے ان کی آج لسانی اہمیت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو صفی الدین اردبیلی کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔